developments that are happening on the Afghanistan-Pakistan border. We are closely monitoring the situation. Three things are clear. One, that Pakistan hosts terrorist organizations and sponsors terrorist activities. Two, it is an old practice of Pakistan to blame its neighbors for its own internal failures. And three, Pakistan is infuriated with Afghanistan exercising sovereignty over its own territories. India remains fully committed to the sovereignty, territorial integrity, and independence of دوستو بھارت نے اوپنلی آفیشلی ساری دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ ہم افغانستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کو آئینہ دکھا دیا کہ آپ کون ہو. ایک بار پھر ذلیل کیا, وہ بھی آفیشلی ذلیل کیا ڈائریکٹلی بھارت کی گورنمنٹ کی طرف سے. یہ تو نہ کوئی یوٹیوبر تھا, یہ تو نہ کوئی نیوز چینل والے, یہ ڈائریکٹلی بھارت کی گورنمنٹ سے اوپن میسج آیا. باتیں سن لی آپ لوگوں نے اس کلپ میں, تین چیزوں کے بارے میں باتیں کی. ایکچولی یہ جو باتیں ہوئی ہے, یہ میرا ماننا ہے کہ یہ ایک کرارا جواب ہے خواجہ آصف کی باتوں کے بعد. خواجہ آصف نے تو پہلے افغانستان کے لوگوں کو نمک حرام کہہ دیا, جو کہ ایکچولی پاکستانی ہی نمک حرام ہے. افغانستان میں وار کر کے پیسے کمائے, پیسے امریکہ سے لے کر ان کی نمک حرامی کی افغانستان کے ساتھ. ایکچولی تو اگر دیکھ کے لاجیکلی تو پاکستان سے بڑا نمک حرام کوئی بھی نہیں, پاکستان سے بڑا نمک حرام کوئی بھی نہیں ہے. ان کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف نے کہہ دیا کہ یہ جو افغانستان اور پاکستان کا ٹینشن چل رہا ہے, یہ بھارت کے کہنے پر چل رہا ہے. بھارت چاہتی ہے کہ افغانستان اگینسٹ پاکستان ہو جائے. تو ان کے بعد ہم یہ کہنا چاہتے ہیں خواجہ آصف کو کہ اگر آپ پیسے لیتے ہو امریکہ سے اور افغانستان میں وار کرتے ہو, وہ جائز ہے, لیکن یہ جائز نہیں ہے. ہم تو یہی چاہتے ہیں, ہم تو ریکویسٹ کرتے ہیں افغانستان طالبان گورنمنٹ سے کہ ہاتھ ملاؤ, کہہ دو بھارت کو اوپنلی کہ ہمیں دے دو, پھر آپ بیٹھو, ہم ٹوکیں گے. ہم تو یہی چاہتے ہیں, ہم تو یہی چاہتے ہیں وہ دوستی اور بھی اندر لیول تک پہنچ جائے. یہ ہماری خواہش ہے. اور آپ کی یہ کہانی یہ اب پرانی ہو گئی ہے. جس طرح ایکسٹرنل افیئرز کا سپوکس پرسن جیسوال صاحب نے کہہ دیا کہ آپ کا یہ بلیم گیم جو ہے نا, پڑوسیوں پر بلیم لگا دو, اپنی سیکیورٹی اپنی وہ محفوظ نہیں کر سکتے ہو اپنے دیش کو, تو بلیم لگاؤ کسی اور پر. آپ کی یہ پرانی کہانی, پرانی ڈرامے بازی ہے, یہ اب چلنے والی نہیں ہے. یہ اوپنلی کانوں سے سن لو. ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ایک بار پھر, ساری دنیا کو کہہ دیا اور پاکستان کو ایک بار پھر آئینہ دکھا دیا کہ اس میں دیکھو کہ آپ ایک ٹیرر دیش ہو, آپ سپانسر ہو ٹیررزم کا, اور آپ لوگوں نے ہمیشہ یہی کام کیا. اور یہ جو لاسٹ والا تھا, جو اوپنلی جو اسٹرانگ ورڈز میں کہہ دیا, اور یہ بہت بڑی بات ہے افغانستان کے لوگوں کے لیے, افغانستان کی گورنمنٹ کے لیے, کہ ہم فلی کمیٹڈ, فلی بھائی صاحب, فلی ہم یعنی 200% سے بھی زیادہ ہم افغانستان کے گورنمنٹ, افغانستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, جو کہ ہمیشہ یہی تھا. ہمیشہ افغانستان کے ساتھ ہیلپ ہوئی ہے بھارت کی طرف سے کسی نہ کسی طریقے سے. کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے بھارت کی طرف سے, اور یہ ہم 100% کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کو بھارت کی طرف سے کبھی بھی نہیں پہنچے گا. کیونکہ جس نیت سے اور جس طریقے سے بھارت کرتی ہے افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہیلپ, اور کڑے ہے, سٹینڈ لیتے ہیں ہر ایک جگہ پر, وہ اندر لیول ہے. جتنی عزت دی گئی ہے افغانستان کی فورن منسٹر امیر خان متقی کو بھارت میں, جس طرح کھڑے ہیں بھارت کے لوگ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ. اب تو سب کچھ واضح کر دیا ایکسٹرنل افیئرز کی اسپوکس پرسن نے کہ ہماری گورنمنٹ سے اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم, یہ بھائی صاحب بھارت ہی اکلوتا, یہ تو کہنے کو آ رہے ہیں, اور ہم بھی نیوز پڑھتے ہیں کہ اب رشیا بھی چاہتی ہے اور چائنا بھی چاہتی ہے کہ افغانستان میں سٹیبلٹی آ جائے. لیکن
جب صحیح معنوں سے کوئی اسٹیبلٹی چاہتا ہے، جو صحیح معنوں سے افغانستان کو انڈیپینڈنٹ قرار دیتے ہیں، خود مختار قرار دیتے ہیں، وہ ہے بھارت. اور بھارت نے یہ ہمیشہ نہ ہی صرف باتوں سے بلکہ دکھایا بھی ہے. اب آنے والے وقتوں میں جو ایگریمنٹس ہوئی ہے، جو چیزیں ہوئی ہے، وہ اور بھی شاک کرنے والی ہے. اگر ہیلپ ہوئی ہے تو اچھی طرح سے ہوئی ہے. اور یہ جو سیز فائر ہوئی ہے، سیز فائر تو 48 گھنٹے آج پورا ہونے والا ہے ٹائم. اگر پاکستان نے کوئی غلط حرکت کی تو اس بار بہت بڑا قیمت چکانا پڑے گا. آپ یہ سوچو، یہ پشاور میں جو ڈرون اٹیک ہوا، ایگزیکٹلی وہی جگہ پر بھائی صاحب ٹارگٹ کو نہ مارا، نشانہ جگہ پر لگی. طالبان، ہم بھی افغانستان سے ہے نا، ہم بھی افغان ہیں، اور ہمیں پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ افغانستان کے طالبان کی گورنمنٹ کے ساتھ اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی بھائی صاحب وہی ٹھکانہ، وہی نشانہ ڈائریکٹلی آپ مارو. تو اس طرح کی چیزیں افغانستان کی گورنمنٹ یا طالبان کی گورنمنٹ کے ساتھ ہے ہی نہیں. اگر ہیلپ ہوا ہے تو جوڑے میں کہتے ہیں رشیا کا ہو، بھارت کا ہو، چائنا کا ہو. سننے میں تو آ رہا ہے جیسے ہم نے کہہ دیا کہ چائنا اور رشیا کی طرف سے سب کچھ آ رہا ہے. یہ 48 گھنٹے جو پورے ہونے والے ہیں آج، ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سارے ڈیورنڈ لائن کو سیل کر دیا ہے، بند ہے سب کچھ آنا جانا. اور دونوں طرف سے نہیں کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہو کر کہتے ہیں کہ صرف طالبان کی گورنمنٹ کی طرف سے، دونوں طرف سے سب تیار ہے. اور یہ جو ہوا، یہ ڈیڈلی اور یہ برے طرح سے یہ جو چیزیں ہوئی ہے 2-3 دنوں سے، یہ بھی سب کے سامنے رکھ دیا. اور بار بار کہتے ہیں کہ ہم نہ جب وار کرتے ہیں کسی کے ساتھ، پھر ہم نہ کسی رحم کا نام ہی نہیں لیتے، پھر ہم نہ وہ ہمارے ہاں پیار میں بھی نہ کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے اور وار میں بھی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. پھر ہم نہ آپ کے مردوں کے ساتھ بھی اس طرح کر سکتے ہیں، وہ ہم نہیں چلا سکتے ہیں. اس طرح ویڈیوز ہمارے ہاتھ لگے ہیں کہ ہم نے دیکھ کر بھائی صاحب ہم افغان ہیں، ہم افغانستان کی گورنمنٹ سے، طالبان کی گورنمنٹ سے بہت زیادہ ڈر گئے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس لیول تک پہنچ گئے. اور اسی ہی لیول کو دیکھ کر ریکویسٹ بھی نہیں، منتی کر کے کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ سیز فائر کر. ریکویسٹ نہیں تھی، یہ منتی تھی، یہ بھیک مانگنا تھا. اور پاکستان کی گورنمنٹ کو ایک ریمائنڈر دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو بنگلہ دیش میں کیا، بنگلہ دیش کے لوگوں کو اکسایا کہ آپ اٹھو اگینسٹ بھارت، بنگلہ دیش کے ساتھ آپ دوستی کرو، وہاں پر کچھ بھی کرو، کر سکتے ہو. لیکن جب افغانستان اور بھارت کی دوستی ہوتی ہے اور افغانستان اور بھارت کا لینا دینا ہوتا ہے تو آپ ان سے آپ کے پرابلم. افغانستان کے دل کابل پر آپ نے اٹیک کیا تھا تو ان کا جواب تو ملنا تھا، اور جو مل گیا. اور یہ ٹائمنگ بہت زیادہ بڑھیا لگا مجھے. بڑھیا اس لیے لگا یہ ٹائمنگ، یہ جو اس وقت ہوا. ہم بار بار کہتے ہیں کہ افغانستان کے لوگ وار نہیں چاہتے ہیں، لیکن جب ہوا تو ہمیں ٹائمنگ بہت بڑھیا لگی، کیونکہ سیم ٹائم پر عامر خان متقی تھا بھارت میں. اس لوگوں نے ایک غلطی کی، ایک حرکت کی، ان کا جواب ملا، اور وہ بھارت سے عامر خان متقی نے وارننگز دی. اور اب وہ جو دورہ ختم ہوا، دورے سے کے بعد بھارت کی گورنمنٹ کا اوپنلی کہنا کہ ہم کڑے ہیں افغانستان کے لوگوں کے ساتھ، ہم کڑے ہیں افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ، وہ اور بھی نہ پاکستان کو ذلیل کر رہی ہے، یہ اور بھی درد دے رہا ہے. اب تو امریکہ کو بھی سمجھ آ گیا کہ ہم نے یہ کیا گند مچایا کہ بھارت کے ساتھ ہم نے دوستی کو تھوڑا خراب کیا. اب وہ بھی کوشش کر رہی ہوگی کہ بھارت کے ساتھ پھر سے نزدیک آ جائے. اور اسی طرح پاکستان کی ضلالت کی نشانی اور بھی نزدیک ہونے والی ہے. یہ تو صرف کہانی اور باتوں کے لوگ ہیں اگینسٹ فلسطین، لیکن گورنمنٹ ریکگنائز کرنا چاہتی ہے اسرائیل کو.
اگینسٹ فلسطین. اس کے نا DGPR تک کون تھا کہ فلسطین کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن اندر سے کیا ہوا بھائی صاحب, اسی فلسطین کے اگینسٹ چل رہے ہیں. اس لوگوں نے مارے تھے, ہسٹری ہے کہ ایک دن میں کتنے ہزار مارے تھے. یہ سارا دھوکے بازی, یہ سارا چورن کلانا, یہ جو کھیل شیل ہو رہا ہے پاکستان کی طرف سے, پاکستان اپنے ہی گیم میں پھنس گیا ہے. کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی نئی آئیڈیولوجی ہے ہی نہیں, یہ صرف ایک ہی راستے پر چل رہے ہیں, اور اس ایک راستے میں اب رکاوٹ آ گئی. وہ راستہ یہ ہے کہ یہ ٹیررزم کو سپانسر کر رہا تھا, وہ بھی اب بھی کر رہے ہیں, اور ان میں اب ایک بھائی صاحب موڑ آ گیا ہے کہ وہ اس لوگوں کے ساتھ تو اتنی ایبلٹی اور اتنے کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ کوئی اور راستہ چن لے ایک ہی کام پر. امریکہ نے وہاں سے کہہ دیا کہ ہمیں باگرام چاہیے, اور یہاں پر یہ لوگ اڑ گئے, کابل پر اٹیک کیا اور سوچ رہے تھے کہ کابل کے لوگ خاموش ہوں گے, لیکن اس کا جواب بھی مل گیا. ہم تھینک یو کہنا چاہتے ہیں بھارت کے سارے گورنمنٹ لوگوں سے, اور بیکاریوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا منہ کالا ہونے والا ہے. اور بھی اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھا لگے تو شیئر, لائک, سبسکرائب کرے. اگر اچھا نہیں لگے تو رفع دفع. اور بہت زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ ٹوک. جس طرح ہم سب کو پتا تھا کہ اس سے پہلے بھی بھارت کھڑا تھا ہمیشہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ, لیکن جب اب یہ اوپنلی آفیشلی اناؤنس ہوا تو اس سے اور کتنا درد ملنے والا ہے پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی لوگوں کو. یہ تھی ہماری ویڈیو. ٹل دین ہیو اے گڈ ٹائم. بائے بائے اینڈ ٹاٹا.